بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صلوات بڑھیے اللهم صل على محمد وعجل. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظے کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین سید قلب عباس ابن زوار حسین، سیدہ نسیمہ خاتون بنت علی عباس اور خاندان کے دیگر مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی بسر کرنے کے لیے سید الانبیاء کے بعد آل محمد جیسے عظیم راہبر عطا فرمائے. اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ، خوش بخت ہے وہ انسان جسے اللہ علی جیسا امام عطا کرتے. اسے خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے. خالق کائنات نے اس جہان کو جو خلق فرمایا، خالق کائنات نے اس جہان کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد
جب زمین پہ بھیجا تو اعلان فرمایا تم زمین پہ اتر جاؤ ایک مختصر مدت کے لیے، یہ مستقل رہائش نہیں ہے، یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، تھوڑے عرصے کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے، دنیا میں تھوڑا رہنا ہے، آخرت میں زیادہ رہنا ہے، یہاں معلوم نہیں کتنا رہنا ہے، ما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں پتہ کس جان نے کس نفس نے کہاں مرنا ہے، کس لمحے موت آ جائے، جبکہ جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنم والے ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اور ہم فیہا خالدون ہے، وہاں پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ احسان اللہ کا یہ ہے عزیزو کہ میرے اللہ نے اس مختصر سی دنیا اور مختصر سی زندگی سے وہ ہمیشہ کی زندگی بنانے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں محمد جیسا نبی دیا، علی جیسا امام عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا یہ زندگی، آخرت کی زندگی آٹو پہ نہیں ہے، خود بخود نہیں بنے گی، گھر خود بخود وہاں نہیں بن جائے گا، بنانا پڑے گا۔ ان معصوم ہستیوں نے ہمیں بتایا ہے اس زندگی سے وہ زندگی کیسے بنتی ہے، اس زندگی سے وہ زندگی کیسے سنورتی ہے، یہاں رہ کے جنت میں گھر کیسے بنتا ہے، یہ ڈھنگ معصومین سکھاتے ہیں۔ اور میں تو ناز کیا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم پیشوا عطا فرمائے ہیں جو صرف گھر بنانے کا ڈھنگ ہی نہیں سکھاتے، وہ دنیا میں بیٹھ کر اپنے ماننے والوں کو گھر دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، خالق کائنات کا لطف ہے۔ اللہ نے ایسے رہبر عطا فرمائے جو صرف گھر بنانے کا ڈھنگ نہیں بتاتے، وہ وہاں پہ بنے ہوئے گھروں کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ محل حبیب کا ہے، یہ محل مسلم ابن اوسجہ کا ہے، یہ کوٹھی ہلال کی ہے، یہ بنگلہ جون کا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے عزیزو۔ وہ بتاتے ہیں یہاں زندگی کیسے گزارو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ یاد رکھنا جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ کامیابی وہاں ہوگی، یہاں بندہ سمجھے میں بڑا کامیاب زندگی بسر کر رہا ہوں، بڑی ٹھیک زندگی جا رہی ہے۔ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، دنیا تو ایک پل ہے، دنیا تو کمرہ امتحان ہے، مومن کے لیے زندان ہے، یہ زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیسے گزرے گی، کیسے آخرت بنے گی؟ بڑا آسان طریقہ اللہ رب العزت کے عظیم نمائندے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آخرت کی کامیابی کے لیے ایک بہترین فارمولہ دے رہے ہیں، بہترین راستہ بتا رہے ہیں۔ میدان محشر میں، میدان محشر کے بعد کامیابیاں چاہتے ہو نا، قبر سے اٹھنے کے بعد کامیابی چاہتے ہو نا، صرف 2 کام کرو۔ کتنے؟ شاید اس سے آسان راستہ جنت جانے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ سکتے تھے 20 کام کرو، وہ کہہ سکتے تھے ساری زندگی میں 50 کام کرو،
لیکن اس سے شارٹ کٹ راستہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دنیا میں 2 کام کرو، میں جعفر صادق تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ 2 کام، صرف 2 کام۔ فرزند رسول کون سے 2 کام کریں؟ میرے آقا نے فرمایا واجب چھوڑو نہیں، حرام کرو نہیں۔ اس سے آسان راستہ، واجبات بجا لاؤ، حرام کو چھوڑ دو، حرام کا ارتکاب نہ کرو، واجب کو ترک نہ کرو، بس 2 کام کر لو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ بتاؤ اللہ نے کیسے رہبر عطا فرمائے ہیں جو جنت کی ضمانت بھی دیتے ہیں، جنت میں مکان بھی دکھاتے ہیں۔ ناز کیا کرو نا، ظاہر ہے یہ وہی کر سکتا ہے جسے اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہو۔ خدا نے ہم پہ کرم کیا عزیزو۔ ہمیں اس دنیا میں، ہمارے ہاں رواج یہ ہے، عموماً کوشش ہوتی ہے ممبر سے ہم مولوی صاحبان، ہم طالب علم لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، آگے ذرا ڈر کے کہتے ہیں خمس دو۔ ہاں عموماً تبلیغ ان کاموں پہ ہوتی ہے، محور تبلیغوں کا یہ 4 5 6 موضوعات ہیں جن پہ بات ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو پردہ کرا لو، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ ظاہر ہے یہ کام تو کرنے ہیں، یہ تو ایسے واجب ہیں جسے ترک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں کہوں گا نماز پڑھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھو، سچ بولو۔ یہ بھی فرمان ہے میرے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا فرزند رسول دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ زندگی کامیاب ہو جائے ہماری، کیسے گزاریں؟ میرے امام نے فرمایا 2 کام کرو، 2 کاموں سے زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ مولا کیا ہے؟ فرمایا صدق مقال و اکل حلال، سچ بولو اور حلال کھاؤ۔ یہ 2 کام کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ سچ بولو، حلال کھاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بہت ساری پریشانیاں، دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے حلال کھانا ہے، تھوڑا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کی خشک روٹی ہو لیکن حلال ہو، ان وسیع دسترخوانوں سے بہتر ہے جہاں حرام رزق پڑا ہو۔ حلال کھاؤ، سچ بولو۔ تھوڑا غور کرنا عزیزو، بات آ گئی ہے، شاید میں سمجھا سکوں، مشکل پیرا ہے، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سچ بولنا، جھوٹ بولنا، یہ ایک صفت ہے انسان کی۔ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ عموماً سچ کی تعریف کیا ہے؟ سچ کسے کہتے ہیں؟ ما وافق الواقع، جو واقع کے مطابق ہو اسے سچ کہتے ہیں۔ ما خالف الواقع، جو واقع کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جو بندہ وہ بات کرے جو واقع کے مطابق ہے اسے سچ کہتے ہیں، جو بات واقع کے خلاف بولے وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ یہاں 3 دن سے مجالس ہو رہی ہیں، آج تیسری مجلس ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے مولانا حیدری صاحب 3 دن آئے یہاں پر اور انہوں نے یہاں پر یہ مجلسیں پڑھی تو یہ سچ ہے، اور اگر کوئی کہے 3 دن مجلسیں ہوتی رہی وہ آئے ہی نہیں تو یہ واقعے کے خلاف ہے، جھوٹ ہے۔ عموماً لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے جو واقعے کے مطابق ہو وہ سچ ہے، بات سچی ہے، کہنے والا سچا ہے۔ واقعے کے خلاف بات ہو تو یہ جھوٹ ہے، کہنے والا جھوٹا ہے۔ لیکن ہمیں قرآن سے اور معصومین کے فرامین سے جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ
کہ صرف صدق اور کذب کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے اندر سے بھی ہے۔ غور کرنا مشکل موضوع ہے، میں بڑی مشکل سے اسے سادہ لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ صرف بولنا سچے ہونے کی دلیل نہیں، سچ کہنے والا ضروری نہیں سچا ہو۔ بات سچی کر رہا ہے لیکن خود جھوٹا ہے۔ عجیب ہے، یہ عجیب مرحلہ ہے۔ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، بات سچی کہہ رہا ہے لیکن ہے جھوٹا۔ کیوں؟ اس کا تعلق چونکہ اندر سے بھی ہے، اندر اور باہر دونوں ایک جیسے نہیں۔ قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میرے حبیب تیرے پاس منافق آتے ہیں اور آ کے کہتے کیا ہے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ بھئی دیکھو بڑی سادہ سی بات ہے، وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، یہ بات سچی ہے، میں جانتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یشہد، میں بھی گواہی دیتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ ہے، کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بھئی دیکھو غور کرنا، یہاں ایک بات ہے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول ہونے کی بات ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعلم انک لرسول، میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے۔ یہ بات سچی ہے لیکن ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ بھئی کیسے؟ بات سچی ہے، گواہی کو گواہی سے جھٹلایا۔ قالوا نشہد، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ گواہی کو گواہی سے جھٹلایا، بات جھوٹی نہیں، ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ اگر صرف کہتے تو اللہ کا رسول ہے، یہ بات بھی سچی تھی، یہ بھی سچے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا، قلب سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے چونکہ یہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے، لہذا جھوٹے ہیں۔ بات صحیح ہے، بات کرنے والا جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو صفتیں صدق اور کذب، ان کا تعلق فقط زبان سے نہیں ہے، ان کا تعلق جہاں زبان سے ہے وہاں دل سے بھی ہے۔ اگر میں یہ تمہید سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ توجہ چاہوں گا، اگر کوئی بندہ زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور دل سے نہ مانے تو وہ جھوٹا۔ اگر کوئی بندہ زبان سے سید الانبیاء کی رسالت کا اقرار کرے اور دل سے نہ مانے قرآن کی آیت گواہ، وہ جھوٹا۔ اور اگر کوئی علی کی مولائیت کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے نہ مانے تو قرآن کہتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ چونکہ صدق اور کذب کا تعلق فقط زبان سے تو ہے نہیں، اندر کیا ہے
وہ لوگ نعرے لگاتے رہیں باہر کھڑے ہو کر، کامیابی ہو، مبارک ہو یا علی، مبارک ہو مولا بن گئے، مبارک ہو مولا بن گئے، زبان سے مولائیت کا اقرار کرے اور دل سے نہ مانے، چونکہ اس کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق، اس صفت کا تعلق اندر سے بھی ہے۔ ہاں یہ کتنا سچا ہے، اندر سے کتنا سچا ہے، اور پھر اس کے لیے کسی لیبارٹی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر بندہ اپنے گھر بیٹھ کر اپنے بارے میں خود انصاف کر لے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ ہاں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جھوٹ بولنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہمارے معاشرے میں، جھوٹ بولنے کی عادت اتنی بڑھ گئی، جھوٹ بول بول کے اتنے عادی ہو گئے جھوٹ بولنے کے کہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھ کے دعا کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ناراض نہ ہو جانا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ، میرا اللہ پچھلے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، سچ بتاؤ، سچ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے پھر؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ کس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ دے سکتے ہو اللہ کو دھوکہ؟ اندر پتہ ہے وہی کرنا جو کرنا ہے، یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میرا اللہ معاف کر دے، مذاق کر رہا ہے۔ کس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں، فرزند زہرا فرماتے ہیں، من استغفر بلسانہ ولم یندم بقلبہ فقد استہزاء بنفسہ۔ اور خدا کے ساتھ تو مذاق ہو نہیں سکتا، خدا کو تو تم داؤ لگا نہیں سکتے۔ جس بندے نے زبان کی نوک سے استغفار کیا اور دل سے اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہوا، اس نے مذاق کیا ہے، توبہ نہیں۔ مذاق کس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ تو نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اپنے ساتھ مکر کر رہا ہے، سمجھے گا بس میں نے توبہ کر لی ہے۔ توبہ کا نام آنا، توبہ 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 پڑھنے والی شے نہیں ہے۔ 70 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ، تسبیح پڑھ لو، 10 تسبیحاں پڑھ لو، دن میں 1000 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ، 1000 مرتبہ کر لے، جتنے تک اندر ٹھیک نہیں، ان 10 تسبیحوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں مذاق کر رہا ہے، اندر سے ٹوٹ جا، اندر سے ہار مان جا۔ ہاں ہار مان کے آ، پروردگار میں ہار گیا، میں تیرا بندہ تھا، غلط راستے پہ چلا گیا تھا، میں ہار گیا ہوں، میرا اللہ اب معاف کر دے۔ ہارا ہوا بندہ، ہارا ہوا بندہ اپنے آپ کو شکست اپنی مان جائے، پھر توبہ کرے نا، توجہ چاہوں گا، ہار مان کے توبہ کرے نا۔ بندہ جتنا بڑا ظالم ہو، ہار مان کے توبہ کرے، ہور بن جاتا ہے۔ ہاں ہار مان کے آنا، کہہ دے پروردگار میں ہار گیا ہوں، اندر سے کہے، پہلے اپنے ساتھ طے کر میں نے یہ گناہ چھوڑنے ہیں کہ نہیں چھوڑنے، چھوڑنے ہیں یا نہیں چھوڑنے؟ نہیں چھوڑنے تو پھر توبہ کس بات کی؟ اللہ کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب ان سے کہہ دے، یہ گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، جھوٹ بول کے، تکبر کر کے، غرور کر کے، حرام کھا کے کر بیٹھے ہو نا ظلم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پلٹ آؤ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں معاف کر دوں گا، تکبر نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تکبر انسان کو تو زیب ہی نہیں دیتا، تکبر کس بات پہ تکبر بھائی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں مال ابن آدم والکبر، اور فرزند آدم، مولا علی فرما رہے اولاد آدم
کس بات پہ تکبر کرے گا بھائی؟ اول ہو نطفہ و آخر ہو جیفہ، ابتدا بھی نجاست ہے آخر بھی نجاست ہے، کس بات پہ تکبر، کس بات پہ غرور؟ تو ہے کیا جس بات پہ تکبر کرے؟ اگر تکبر کی کوئی گنجائش ہوتی تو ان ہستیوں کو موقع ملنا چاہیے تھا جن کی ابتدا بھی طیب ہے، جن کی انتہا بھی طاہر ہے۔ انہیں گنجائش ہوتی، اگر گنجائش ہوتی تو انہیں موقع ملنا چاہیے تھا، انہیں حق حاصل ہوتا، وہ تکبر کریں، وہ غرور کریں۔ جن کی ابتدا بھی طیب، جن کی انتہا بھی طیب، ابتدا اتنی طیب، اگر عورت کی شکل میں دنیا میں بھیجنا چاہا تو جنت سے سیب کی شکل میں مادے کو بھیجا، اگر مرد کی شکل میں دنیا میں بھیجنا چاہا تو اپنے گھر کو اس کا زچہ خانہ بنا دیا، اتنا طیب بنایا اور واپس بلایا، اتنے طیب۔ صرف یہ نہیں، جہاں یہ دفن ہے جو ان کے ساتھ دفن ہو جائے وہ بھی طیب ہو جائے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ مگر یہ زیارت پڑھتے ہو نا شہدائے کربلا کی زیارت میں، معصوم نے کہا ہے نا، پہلے تو ان کی عظمت کو یوں بیان کیا، بے ابی انتم و امی، شہدائے کربلا، میرے امام زمانہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زمان، معصوم امام، جن کے بابا معصوم، میرے باپ امام حسن عسکری تم پہ قربان ہو جائیں۔ اور اگلے جملے میں فرمایا طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہو گئے۔ اتنے پاک اور پاکیزہ جو ان کے ساتھ دفن ہو جائیں وہ بھی پاک ہو جائیں۔ اگر غرور کی گنجائش ہوتی تو انہیں ملنا چاہیے تھا نا، لیکن جن کا اول ہو نطفہ وآخر ہو جیفہ، وہ کس بات پہ تکبر کریں بھائی؟ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص، تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب، بہت سارے اسباب ہیں، تکبر کے اسباب میں ایک سبب مال دنیا ہے۔ بندے کے پاس ذرا پیسے زیادہ ہو نا، پھر گردن میں سریا آ جاتا، پکڑ جاتا بھائی۔ سید الانبیاء، توجہ چاہوں گا، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کرام اسلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک غریب مومن نابینا وہ بھی مسجد میں آ گئے۔ جو پہلے بیٹھے تھے نا، کسی ایک شخص کے پاس، یہ تو نابینا ہے نا، اسے تو نظر نہیں آ رہا نا، ایک شخص کے پاس بیٹھنے لگا۔ جس کے پاس بیٹھ رہا تھا نا وہ مالدار تھا۔ اس نے نابینے کو، بیچارے کو گندے کپڑے پہنے ہوئے اپنے پہلو میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، اپنی ابا کو سمیٹا، اپنے کپڑے اکٹھے کیے، یہ غریب میرے پہلو میں بیٹھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا پیغمبر نہیں دیکھ رہے، سید الانبیاء کی نظر پڑ گئی، فرمایا یہ اپنی ابا سمیٹ رہا تھا، کیا تیری اس کی غربت تجھے لگ رہی تھی؟ ایسا کیوں کیا؟ اب شرمندہ ہوا، کہتا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ غریب تھا، گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں اتنے گھوڑوں کا مالک، اتنی اونٹوں کا مالک، اتنے درہم و دینار کا مالک، اتنی بھیڑ بکریوں کا مالک، میں بہت بڑا مالدار ہوں، اس کے پہلو میں، اس کے پہلو، اس کا میرے پہلو میں بیٹھنا میرے لیے ذرا خفت محسوس ہو رہی تھی۔ اب ایسا ہے میں اس سے معافی چاہتا ہوں، اور معافی میں مفت میں معافی نہیں مانگتا، اپنی آدھی دولت دے کے معافی مانگتا۔ بہت غلطی کی میں نے اس کی ہتک کر دی، مومن کی توہین کر دی میں نے، معافی چاہتا ہوں
آدھی دولت دے کے معافی چاہتا ہوں۔ پیغمبر کرام اسلام نے اس نابینے سے کہا ہاں بھئی سنا، سودا منظور ہے، آدھی دولت لے لے، معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے میں اسے معاف کرتا ہوں، مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں جس دولت نے اسے متکبر کر دیا، مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں جس دولت نے اسے متکبر کر دیا، مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبر برباد کر دیتا ہے بندے کو۔ تکبر، میں نے روایت میں پڑھا ہے قیامت والے دن جو بندے میدان محشر میں آئیں گے نا، مختلف گروہ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے نا تو مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر گروہ در گروہ آئیں گے میدان محشر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ گروہ در گروہ آئیں گے، سارے لوگ نہیں آئیں گے؟ فرمایا سارے محشور ہوں گے لیکن گروہوں کی شکل میں۔ ان میں سے ایک گروہ، ہاں وہاں مفسرین نے 8-9 گروہ بیان کیے، میں صرف ایک گروہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک گروہ آئے گا جسے چیونٹی کی شکل میں میدان محشر میں محشور کیا جائے گا۔ کس شکل میں؟ چیونٹی، محشر بھرا ہوا ہے لوگوں سے، یہ گروہ چیونٹی کی شکل میں میدان محشر میں، ایک بندے کا پیر آئے گا نیچے مسلی جائے گی، وہ اٹھائے گا یہ پھر زندہ ہو جائے گی، پھر پیر آئے گا یہ مسل دی جائے گی، پھر اٹھے گا پیر تو یہ زندہ ہو جائے گی۔ معصوم نے فرمایا وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ، 50,000 سال تک یہ عذاب اس گروہ پہ رہے گا، 50,000 سال تک۔ مولا اس کا قصور کیا؟ اس نے دنیا میں گناہ کون سا کیا؟ فرمایا دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ غریب بندے کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے نا، تکبر کا چیونٹی کی شکل میں محشور ہو جائے، پیروں تلے رونق دیے جاؤ گے۔ تکبر نہ کرنا، کبریائی اللہ کے ساتھ خاص۔ تکبر اس کو زیب دیتا ہے جو کسی کا بھی محتاج نہیں، جو اپنے وجود میں بھی کسی کا محتاج ہو، اپنی بقا میں بھی کسی کا محتاج ہو، اس کی نعمتوں میں بھی کسی کا محتاج ہو، اسے تکبر زیب نہیں دیتا۔ تکبر اس کی خاصیت ہے جو اللہ الصمد ہے، جو کسی کا بھی محتاج، وہ تکبر کرے۔ بندہ تکبر کرے تو کس لیے؟ قرآن مجید ہے، قرآن جب سور پھونکا جائے گا نا سارے بندے مر جائیں گے، سارے زیرو ختم ہو جائیں گے۔ میں نے پڑھا روایتوں میں یہ چند مخصوص فرشتے رہ جائیں گے، 4 بڑے بڑے فرشتے، سارے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل پوچھیں گے پروردگار اب؟ فرمایا پہلے تیرے نمبر ہے۔ اسرائیل اس کی روح بھی قبض کر دی، حضرت جبرائیل بھی ختم، میکائیل، اب میکائیل کی روح پرواز، اب ایسا کر اسرافیل کی روح بھی قبض کر۔ اکیلا اسرائیل، سب سے آخر میں اسرائیل موت کی شکل میں موت کے منہ میں جائے گا۔ جب ساری دنیا میں کائنات میں ایک بھی سانس لینے والا نہیں ہوگا نا، پھر ایک ندا آئے گی۔ قرآن کہتا ہے اس وقت ندا آئے گی لمن الملک، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ دنیا میں اکڑ کے چلنے والوں، دنیا میں شاہی کرنے والوں، دنیا میں بادشاہ بن کے لوگوں سے سجدے کروانے والوں، لمن الملک، آج کون بادشاہ ہے تو سناٹا، جواب تو آتا کوئی نہیں، پھر خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج قہار بادشاہ کی حکومت ہے۔ کیا کرو گے اس قہار؟ اور عجیب ہے وہاں رحمان کے ساتھ تعارف نہیں کروایا۔ قیامت میں اللہ رحمان نہیں ہوگا، یہ صفت کا اظہار وہاں رحمان کا نہیں ہوگا، وہاں رحیم کا ہوگا۔ علماء تشریف فرما ہے
رحمان صفت عامہ ہے، رحیم صفت خاصہ ہے۔ رحمان اللہ کی رحمت عمومی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ بڑی رحمت کرنے والا ہے، مومن پہ بھی رحمت، کافر پہ بھی رحمت، مشرک پہ بھی رحمت، اسے بھی نعمت دے دیتا ہے، اسے بھی رزق دیتا ہے، اسے بھی عطا کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ رحمان ہے، آخرت میں اللہ رحیم ہے۔ صرف ان پہ رحمت ہوگی جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے رہے، ان پہ رحمت ہوگی، اور کسی پہ رحمت یا تو فرعون کو بھی دیتا ہے۔ فرعون کو صرف دیتا نہیں تھا، اس کی مانتا بھی تھا۔ عجیب ہے، فرعون کی مان بھی لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شکایت بھی کی اللہ کے نبی نے، بندے آئے فرعون کے پاس، تو خدا ہے، ہمارا خدا ہے، ہم سے سجدے کرواتا ہے، وہ کتنے دن ہو گئے، مہینے ہو گئے، بارش نہیں آئی، بارش برسا، بندے پیاسے ہیں۔ بڑے اعتماد سے کہا چلے جاؤ، کل آ جائے گی بارش۔ فرعون نے جاؤ چلے جاؤ کل آ جائے گی۔ لوگ گھر چلے گئے۔ جب اپنے دربار سے اٹھا، اندر گیا نا گھر میں، ایک حجرے میں گیا، اندر سے کنڈی لگائی، مصلی بچھا کے بیٹھ کے کہتا ہے میرا اللہ، بدبخت میں ہوں، سزا اپنے بندوں کو دیتا ہے، میں تیرے مقابل میں کھڑا ہوں نا، مجھے سزا دے، اپنے بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے؟ جانور پیاسے ہیں بیچارے، بے زبان پیاسے ہیں، بارش برسا، وہ بیچارے پیاسے، میری وجہ سے عذاب انہیں کیوں دیتا ہے؟ اس کی دعا پہ بارش آ گئی۔ اور جن سے اس نے کہا تھا کل بارش آئے گی، ان کا عقیدہ تو اور پکا نہیں ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کل بارش آئے گی، اب پاکستان کے محکمہ موسمیات کی خبر سے بھی محکم خبر ہے۔ ہاں، اس نے کہا تھا بارش آئے گی، آ گئی۔ ان بندوں کا عقیدہ تو اور پکا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، میرا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو فرعون کی مان لیتا ہے۔ اوئے ہوئے، میرا اللہ کچھ دیر نعمتیں روک، اس کی خدائی کا بھرم کھل جائے۔ ارشاد پروردگار ہوا، یا موسیٰ قد نزل فرعون عبودیتی اما کیف انصر ربوبیتی۔ فرعون میری بندگی بھول گیا، میں اپنی ربوبیت کیسے بھولوں؟ وہ بھول گیا میرا بندہ ہے، میں اپنا رب ہونا کیسے بھولوں؟ وہ جو مانگ رہا ہے، دنیا میں اللہ رحمان ہے، ہر کسی کو عطا کرتا ہے، مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والے کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے۔ لیکن آخرت میں رحیم ہوگا، مخصوص بندوں پہ رحم کرے گا۔ اگر وہاں بھی رحمان ہونا تو پھر جہنم خاموش ہو جانی چاہیے۔ وہاں رحمان نہیں ہے، وہاں رحیم ہے۔ اپنا تعارف کروا رہا ہے، للہ الواحد القہار، قہار بادشاہ کی حکومت ہے اس سے۔ اب وہاں پر تو ظاہر مشکل ہوگا، یہاں میں کہتا ہوں عزیزو، پھر خدا کا شکر ادا کیا کرو، پھر اللہ رب العزت کی اس عطا پہ ناز کیا کرو۔ جہاں اللہ قہار بادشاہ کی حکومت ہوگی، وہاں اللہ نے تمہیں 14 شفیع عطا کیے ہیں، 14، وہاں 14 پھر بھی شفیع عطا کیے ہیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن شرط ہے اس قابل بن کے جاؤ کہ وہ شفاعت کر سکے۔ وہ ہمیں شفاعت اتنا کچھ لے کے جاؤ کہ وہ شفاعت کر سکے۔ یہاں سفارشیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی امتحانات ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ مولوی صاحبان کے فون بھی چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے بچوں نے پیپر دیے ہیں، قبلہ ذرا دیکھنا اس کو ذرا، تو کتنی سفارش ہو سکتی ہے بھائی؟ 33 نمبروں والا پاس ہونا ہے، کتنے نمبر کم ہو تو سفارش چل جائے گی؟ شاہ صاحب کے بقول 3-4 نمبر، 33 نمبر ہوں، 27 نمبر ہوں، 25 نمبر ہوں، چلو کوئی نظر ثانی کا بہانہ بنا کے
دوبارہ چیکنگ کروا لو، ری چیکنگ ہو جائے، دھکا لگ جائے، پاس ہو جائے، اور اگر نمبر ہی 0 ہو، ری چیکنگ کیا ہوگی بھائی؟ سفارش کون کرے گا بھائی؟ ہاں، اتنا لے کے جاؤ کم از کم کہ پیغمبر کی بیٹی کو سفارش کرتے ہوئے شرم نہ آئے، رسول کی بیٹی شفاعت کر سکے، میرا اللہ میرے شیعہ ہیں، میرا اللہ ہمارے شیعہ ہیں، معاف کر دے، اتنا تو ہو نا کم از کم۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نامہ اعمال بالکل خالی ہو، اگر کچھ ہے بھی صحیح تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ رسول کی بیٹی کیسے شفاعت کرے گی؟ اللہ نے تمہیں موقع دیا عزیزو۔ آج ساری گفتگو خشک اور صرف پیغام کی حد تک رہی، مجھے معاف کر دینا عزیزو، کچھ کر لو، یہ موقع ہے، جب تک پیغام نہیں آ جاتا واپسی کا موقع ہے۔ جو تھوڑا سا وقت بچ گیا ہے نا، ہاں، اپنے گھر بیٹھ کر مصلی بچھا کے اپنے خالق سے کہہ دو، میرا اللہ تجھے رسول کی زخمی بیٹی کا واسطہ۔ اللہ اکبر۔ 28 سفر کو سید الانبیاء کی شہادت ہوئی ہے۔ آج 3 ربیع الاول ہے، یہی 4-5 دن ابھی گزرے تھے، مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر، یہی دن تھے رسول کی بیٹی اپنے بابا کے غم میں بیٹھی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا مسلمان تعزیت کرنے آتے، زہرا بڑا افسوس ہے تو یتیم ہو گئی، زہرا تیرے دکھوں کے بڑے ارمان ہیں، تیرا بابا چلا گیا۔ لیکن مسلمان آئے کس حالت میں؟ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے، دروازے پہ آ کے کہتے ہیں زہرا علی کو باہر نکال ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ پیغمبر کی بیٹی دروازے کے اندر کھڑی ہو کے منتیں کر رہی ہے، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، اس گھر میں حسنین شریفین رہتے ہیں، کس کو کہہ رہا ہے آگ لگا دیں گے؟ کہتا ہے وَإِن، رہتے ہوں تو رہیں، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ لکھا ہمارے علماء نے، لکھا مورخین نے، مقتل والوں نے لکھا، اور زہرا منتیں کرتی رہ گئی۔ اچانک ایک ظالم نے آگ لگائی، آگ کے شعلے بلند ہوئے، میخیں گرم ہو گئی، اس ظالم نے دھکا دیا اور جلتا ہوا دروازہ گرا، پیچھے پتھروں کی دیوار، ادھر سے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں محمد عربی کی بیٹی، واہ محمدہ واہ ابتا، ہائے بابا تیری بیٹی تو اجڑ گئی۔ اللہ اکبر، یہی کہہ رہی تھی۔ مسلمان اندر داخل ہوئے، علی حیدر کرار کو پکڑا اور دربار میں لے جانے لگے۔ پیغمبر کی بیٹی زخمی ہے، محسن شہید ہو گیا، پہلو میں ایک میخ پیوست ہو گئی۔ کہا یا فزتو، اے فضا آ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا، میری ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئیں، ذرا فضا مجھے سنبھال۔ آ کے جو سہارا دیا نا، ایک مرتبہ گھر پہ نظر دوڑائی، علی مولا نظر نہیں آئے، آؤ محافظہ امامت کی منزل دیکھو، اور جب علی نظر نہیں آیا کہ فضا این ابو الحسن، مولا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہ دربار لے گئے ہیں، ابھی گری ہے، ابھی محسن شہید ہوا ہے، ابھی پسلیاں ٹوٹی ہیں، اور زہرا کو اپنے دکھ بھول گئے کہ فضا مجھے بابا کا عمامہ دے، میں اپنے سر پہ رکھتی ہوں اور علی کو وہاں سے لے کے آتی ہوں۔ چلی زہرا، ایک مرتبہ کمر بند میں ہاتھ ڈالا، کہا خلو ابن امی، چھوڑ دو میرے چچا کے بیٹے کو ورنہ میں سر کے بال کھولوں گی، باپ کا عمامہ سر پہ رکھوں گی، بد دعا کروں گی، مدینہ غرق ہو جائے گا۔ اے امامیہ کالونی کے غیورو، ابھی بی بی نے سر کے بال کھولے نہیں، اور مدینہ کے حالات بدل گئے، زلزلہ آیا، مسجد کی دیواریں بلند ہوئی، علی نے کہا سلیمان ادرک بنت نبیین، جہاں محمد کی بیٹی کو منع کر، بد دعا نہ کرے، میں کہوں گا بی بی تو نے سر کے بال کھولے نہیں،
میری عزت اتنی آئی اور مدینہ میں زلزلہ آیا، ہائے شام غریبہ زینب، چادر لوٹی گئی، خیمے جلائے گئے۔ ایک مرتبہ اطراف میں کھڑے ہو کے شرابی ناچ ناچ کے کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول۔ اللہ اکبر، یہی ربیع الاول کے ابتدائی دن ہے، علی کو گھر میں لے کے آئی۔ اب کیسے گھر میں رہتی ہے؟ اور جس کا بابا مارا گیا، بابا دنیا سے چلے گئے، دروازے پہ بابا رک کے آیت تطہیر پڑھتے تھے۔ سنو گے عزادارو، سارا دن روتی زہرا، ساری رات روتی زہرا۔ حالت کیا ہے کہ بہت بڑے مرجع نے کہا، آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا، اتنی کمزور ہو گئی تھی زہرا، کانت کل خیال ہے، جب بستر پہ لیٹی ہوتی سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں بچا، ہڈیوں کا مجموعہ رہ گئی زہرا، سارا دن روتی۔ آئے علی حیدر کرار، مسلمانوں نے پیغام دیا، یا علی بنت پیغمبر سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ عزادارو، زہرا کو اپنے سارے دکھ یاد آ گئے، کہا یا علی ان سے کہو غصبو حقی فصبرت، انہوں نے مجھے لوٹا میں نے صبر کیا، قتلو جنینی فصبرت، انہوں نے میرا محسن مارا میں نے صبر کیا، کسروا اضلاعی فصبرت، انہوں نے میری پسلیاں توڑی میں نے صبر کیا، اب زہرا کو رونے بھی نہیں دیتے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔